السلام علیکم۔ میں ہوں زاہد علی خان۔ آپ نے گزشتہ روز یہ دیکھا ہوگا کہ سپریم کورٹ نے مشکوک انداز میں دی جانے والی درخواست پر جس تیزی کے ساتھ 8 رکنی بینچ بنایا وہ حیران کر دینے والا تھا۔ سپریم کورٹ پنجاب کے اندر اتنی جلدی میں کیوں ہے، اسے پنجاب کی الیکشن کیوں چاہیے، اور وہ کیوں سیاسی فریق جو ہے وہ بنی ہوئی ہے، یہ جو خاص طور پر ایک ججز کا ایک ہم خیال ٹولہ ہے، اس کا سوال کا جواب تو آنے والے وقتوں میں مل ہی جائے گا۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اسمبلیاں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی جو ہیں دونوں توڑی تھی۔ ایک غیر سیاسی آدمی نے غیر قانونی طور پر چلتی ہوئی عوام کے مینڈیٹ سے چلتی ہوئی اسمبلیوں کو جو ہے وہ توڑ دیا، سازش کے تحت توڑ دیا، اور اس سازش کی تکمیل میں یہ لوگ شامل ہیں۔ اور اب جو ہے آئین پنجاب میں تو پورا نظر آتا ہے ان کو، خیبر پختونخوا کے اندر انہیں آئین نظر نہیں آتا، کیونکہ جو پیٹ میں مروڑ پنجاب کے لیے ہیں وہ خیبر پختونخوا کے لیے بالکل نہیں ہے۔ 8 رکنی بینچ بنا ہے، اور اس وقت سپریم کورٹ کے اندر جو ہیں ججوں کی مجموعی تعداد 15 ہے، اور یہ 8 بھی اس لیے ہے کہ ان میں سے 3 ججز کم از کم حالیہ جو آخری 3 ججز تعینات ہوئے ہیں وہ جس طریقے سے ہوئے، جس طریقے سے آخری 2 ججز جو ہیں اسی چیف جسٹس کو موجودہ جو اس وقت حکومت ہے اس نے انکار کرنے کے بعد پھر کسی کے کہنے پر جو ہے توفتاً دیے تھے، ان کی اکثریت کے بل بوتے پر وہ یہ سب کچھ کرنے کو راضی ہیں اور کر رہے ہیں۔ لیکن اب جان لیجئے کہ انسان اپنے طور پر جتنے منصوبے بنا لے، سپریم کورٹ کا یہ کردار جو ہے پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ سیاہ باب کے طور پر شامل ہو گیا ہے۔ اس کے ماتھے پر تو پہلے ایسے ایسے کلنک کے ٹیکے لگے ہوئے ہیں کہ جسے یہ قیامت تک نہیں دھو سکتی، لیکن اس شخص نے جو موجودہ چیف جسٹس ہے، اس نے تو اپنے سارے جتنے جو سب مل کر سب نے نہیں کیا ہوگا، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اکیلا وہ ساری کارنامے جو ہے نا وہ سر انجام دے جاؤں، تاکہ میرے بعد آنے والے کسی شخص میں بھی قانون اور آئین کے باہر جانے کے لیے کوئی نئی مثال قائم کرنے کا موقع باقی نہ رہے۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ چیف جسٹس آف پاکستان چاہتے کیا ہیں۔ عزت کے ساتھ چند مہینے رہ گئے ہیں، لوگ ریٹائرمنٹ چاہتے ہیں، لیکن وہ اگر اس حد تک باہر نکل کر کھیل رہے ہیں، قانون اور آئین کی حدود سے باہر نکل کر وہ کھیل رہے ہیں، تو لگتا ہے کہ وہ کسی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے آنے وہ ججز جن کے مستقبل میں جن کے سپریم کورٹ میں رہنے کے امکانات نہیں ہیں، ان کے لیے شاید وہ راستہ صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ ایسے لوگوں کو وہ اپنے ہوتے ہوئے نکال جائیں کہ جن وہ اگر نہیں ہوں گے تو نیچے سے کچھ لوگ جج بن جائیں گے، اور پھر ان کے نیچے بھی کچھ اور جج جنہوں نے جج نہیں بننا وہ بھی بن جائیں گے۔ یہ بہت بڑی سازش مجھے لگ رہی ہے، لیکن اب اس سے زیادہ احترام میں کر نہیں سکتا جتنا میں نے کر لیا، اور اس سے زیادہ میں اگر آگے جاؤں گا تو الفاظ جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ سخت سے سختر ہوتے چلے جائیں۔ لیکن وہ لوگ جو وہ ادارے جو اس عدلیہ کے ساتھ مل کر کھیلا کرتے تھے، میں سے ان کو براہ راست مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ اب تو کم از کم آپ سمجھ آ جانی چاہیے کہ آپ کے کیے ہوئے جو کارنامے ہیں ان کی وجہ سے پاکستان کو کتنا جو ہے نا بھگتنا پڑ رہا ہے۔ یعنی سپریم کورٹ نے اس وقت یہ تک نہیں دیکھا کہ پاکستان جو ہے وہ کس معاشی بحران کا شکار ہے اور اسے IMF کے کس طرح کے دباؤ کا شکار ہے۔ اس نے جو ہے کل یعنی آنے والے دن جمعے کے روز اسٹیٹ بینک کے گورنر کو طلب کر لیا ہے، اور پاکستان کے آئین کے مطابق جو کہ سابقہ حکومت نے بنایا تھا، اور اسٹیٹ بینک کو یہ خود مختاری دی تھی کہ وہ اپنے کسی مالی معاملات کے اندر جو ہے حکومت کو جواب دہ نہیں ہے، تو اگر حکومت سپریم کورٹ کو یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فنڈز فراہم نہیں کر رہی تو اس کا جواب دہ اسٹیٹ بینک نہیں ہو سکتا۔ اسٹیٹ بینک اپنے معاملات کا جواب دہ بھی نہیں ہے، کچھ یہ کہ وہ حکومت کے معاملات کا جواب دے، لیکن سپریم کورٹ نے اس کو
کل صبح 11 بجے طلب کر لیا۔ یہ سپریم کورٹ کا اتنا بڑا فیصلہ ہے جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ پہلے عمران خان کے شوکت ترین نے جو ہے عمران خان کے کہنے پر جو ہے آئی ایم کو بھی یہ خطوط لکھے تھے کہ آئی ایم کو خطوط لکھنے کے لیے اپنے صوبائی وزراء کو کہا تھا کہ انہیں کہہ دیجئے کہ ہم اپنے جو ہے نا اضافی فنڈ اکٹھے نہیں کریں گے۔ اور اب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے جو ہے اسٹیٹ بینک کے گورنر کو طلب کر کے آئی ایم کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپ جو چاہیں کر لیں، جتنی مرضی اٹانومی دے لیں، نہ ہم اپنا حساب دیں گے، نہ ہم آپ کو جو ہے نا گورنر قانون کو مان کر ہم گورنر اسٹیٹ بینک کو کسی قسم کا استثنا دینے کو تیار ہیں۔ یہ پہلے بھی ریکارڈنگ کیس کے اندر پاکستان کو 10 ارب سے زیادہ ڈالر کا جو نقصان ہوا تھا وہ بھی اسی طرح عدالت کے مداخلت کرنے پر ہوا تھا۔ اور اب پھر مجھے نہیں معلوم کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، لیکن اس کا نتیجہ پاکستان کے حق میں نہیں نکلے گا۔ جو پارلیمنٹ ہے اس کی قائمہ کمیٹی برائے فنانس نے جو ہے وہ معذرت کر لی ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم بہت سخت آئی ایم کے سخت پروگرام کے اندر ہیں، اس سے پیسے نکالنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، لہذا فنڈ نہیں ملیں گے۔ اور میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ الیکشن بھی نہیں ہوں گے۔ ابھی تک معاملات جو ہیں وہ اچھے سے چلائے جانے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن اگر سپریم کورٹ نے اپنا رویہ یہی رکھا تو معاملات کوئی اور رخ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ پاکستان کی بہتری کرے اور سپریم کورٹ کو عقل سلیم دے، ان ٹولے کو عقل سلیم دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔